मेरा सवाल है, आपने बात की थी आलमगीरियत की और आपने बात की थी बुनियादी अखलाकियात की। ये जो आज जब हम देखते हैं पूरी दुनिया को, सिर्फ किसी एक माशरे को नहीं, पूरी दुनिया को, तो जो बुनियादी अखलाकियात है उसमें तब्दीली हो रही है। अगर ये जो है वो सुनने वालों की समातों को गिरा ना गुजरे तो मैं बराह रास्त ये पूछना चाहता हूँ, मिसाल के तौर पे जो मगरबी ममालिक हैं वहाँ पर हम जिस परस्ती जो है उस जैसे मसाइल अब उसको बुनियादी अखलाकियात या इंसान की ज़रूरियात से नफी कर दिया गया है। वहाँ पर ये मानना है कि ये जो रवैया है, ये जो रुझान है, वो इंसान के अंदर मौजूद होता है। मुआशरे में किसी भी तरीके का जो माशरती रवैया होता है, चाहे वो उसका ताल्लुक लिबास से हो, चाहे तालीम से हो, चाहे मज़हब से दूरी से हो, इसका ताल्लुक इससे नहीं है, बल्कि ये किसी भी शख्स का एक बुनियादी रुझान हो सकता है और ये सबके लिए काबिल कबूल होना चाहिए, जिसका मतलब ये है कि वो अखलाकियात के दायरे में आता है। पहले तो मुझे इस बात से इत्तफाक नहीं है कि मौजूदा अहद के अंदर ये कोई चीज़ चैलेंज हो गई है हम जिन्स परस्ती के हवाले से हो। ख़ुद हमें मजहबी लिटरेचर की तारीख़ ये बताती है कि एक पैगंबर की कौम की एक मोतदबी तादाद खुद इस मर्स में मुब्तला हो गई थी। यहाँ तक कि जब फरिश्ते आए हैं उस पैगंबर के पास तो उन्होंने उन तक के बारे में अपनी राय का इजहार कर दिया। तो ये बात कि तारीख़ी अमल में कोई नया तब्दीली वाक़ हुई है तो ये तो एक इंकशाफ है। ये काम तो हमेशा से दुनिया में होता चला आया है। हमें उस तरीके से जिस तरह आज हक़ाइक़ तक रसाई हासिल है, इल्म के ज़राए मौजूद हैं, साइंटिफिक रेवोल्यूशन के नतीजे में जो मालूमात जल्दी पहुंच जाती है, वो मालूमात शायद तारीख़ के बारे में उस तरह से नहीं पहुंचती, लेकिन हमेशा से ये काम रहा है। जब ये कहा जाता है कि खैर व शर के दायात और खैर व शर का तसव्वुर अल्लाह ताला ने इंसान की फितरत में वदियत किया है, तो इसका ये हरगिज़ मतलब नहीं होता कि इंसानी फितरत मस्ख नहीं हो सकती या इंसानी फितरत के अंदर कोई शख्स तब्दीली नहीं ला सकता या इंसानों के अंदर कोई जमात या कोई कौम इनका इनकार करने की पोजीशन में खड़ी नहीं हो सकती। वो तो हर दौर में होगी। इंसानी फितरत जान की हुर्मत की बात करती है। मैं अपनी जान का तहफ़्फ़ुज़ चाहता हूँ ना, आप अपनी जान का तहफ़्फ़ुज़ चाहते हैं, फिर भी हम देखते हैं इंसान कत्ल कर देते हैं। तो ये दो बिल्कुल अलग अलग बातें हैं। सवाल ये है कि जिन चीज़ों को आज पेश किया जा रहा है आलमगीर अखलाकियात के नाम पर, उनका अपना तारीखी पस मंज़र क्या है? उनका तारीखी पस मंज़र ये है कि उन चीज़ों को दबाने के लिए वो गलतियां जो लोग कर रहे थे, वो फिक्री गलतियां जो उनके यहाँ आ गई थी, उसके लिए भी जुल्म और जबर का तरीका अपनाया गया। कैसे हम जिन्स परस्तों को दुनिया के अंदर सजाएं दी गई, कैसे उनको ह्यूमिलिएशन का निशाना बनाया गया, कैसे उनको तानो तशनी का निशाना बनाया गया, एक रद्द अमल है जो मौजूदा दौर में सामने आता है। दुनिया में सबसे अच्छा तरीका किसी भी सूरत हाल के जायजे का ये होता है कि आप उस फरीक की जानिब खड़े होकर देखें कि वो उन चीजों को कैसे देख रहा है। यानी एक दौर था कि वो शख्स जिसने दूसरी जंग अजीम की फतह में बरतानिया उज़्मा के लिए किरदार अदा किया, वो शख्स भी जब साबित हो जाए हम जिन्स परस्त है तो उसको भी सजा दी जाती है, उस कौमी हीरो को भी नहीं बख्शा जाता। और ये दौर कि जिसके अंदर इंसान आज़ाद है, उसकी फिक्र आज़ाद है, वो इरादे और इख्तियार की आज़ादी के साथ चल सकता है, तो वो अब उस फिक्री रद्दअमल में मुब्तला नहीं होगा कि वो अपनी इन चीज़ों को खुद ऐन फितरत करार दे, लोगों से मनवाए। तो ये एक रद्दअमल है जिसका मुजाहरा आपको दुनिया में मिलता है। इसका हरगिज़ ये मतलब नहीं है कि इसके मुकाबले में इंसान के जो मजमूई तस्वुरात हैं, मुश्तरका तौर पर इंसानियत ने उसको पोटली में डाल के कहीं बंद कर दिया है। यानी अगर ये काम इंसानियत कर ले तो 100 साल उम्र है इस दुनिया की। हम जिन्स परस्ती को इंसान बतौर एक नजरिए के अपना ले तो बच्चे नहीं पैदा होंगे उसके बाद, और बच्चे नहीं पैदा होंगे तो दुनिया आप से आप खत्म हो जाएगी। आज भी मगरिब हो या मशरिक हो, खानदान को वो अहमियत दी जाती है, शादी का इंस्टीट्यूशन मौजूद है, लोग बच्चे पैदा करते हैं, उनकी परवरिश पर्दाख अपने लिए बाइसे एजाज समझते हैं। जिन ममालिक में इनको कानूनी तौर पर शादी तस्लीम किया गया है, खुद वहां पर भी आप देखिए उन तस्लीम करने वाले कानून साजों में ये बहस है। यानी वो ये बहस तो अभी भी करते हैं कि क्या इसका हमारा वो जो फितरत का कायम करदा स्ट्रक्चर है उसके साथ रिलेशन क्या होगा। अगरचे वो उनको अकोमोडेट करते हैं, मैनेज करते हैं, लेकिन बुनियादी इंसानी तस्वुरात इस बारे में कि ये अमल ठीक है, ये अमल गलत है, वो आज भी उसी तरह जिंदा और कायम और दायम है। एक फिक्री रद्द अमल है। इस फिक्री रद्द अमल में हम उन्हें भी फितरत की तरफ बुलाएंगे।
ہم جنس پرستوں کو بھی یہ کہیں گے کہ جو فطرت کا بنایا ہوا رستہ ہے، جو فطرت کا بنایا ہوا اسٹرکچر ہے، جو فطرت کا بنایا ہوا نظام ہے، وہ یہ نظام ہے۔ تو انسانی فطرت کے اندر جو داعیات موجود ہیں اس کو پیغمبروں کی الہامی روایت زندہ بھی رکھتی ہے، یاد دہانی بھی کرواتی ہے اس کی تفصیلات میں، اور اس میں جو فیصلے ہوتے ہیں ان میں قانون اور شریعت بھی دیتی ہے۔ تو ہم انہیں یہ بتائیں گے محبت کے ساتھ، خیرخواہی کے ساتھ، کہ یہ کام فطرت کے اصولوں اور طریقوں کے خلاف ہے، اور اس کا فکری اور علمی استدلال پیش کریں گے۔ ٹھیک ہے حسن صاحب، میرا اس سے کنیکٹڈ ایک کمنٹ ہے۔ دیکھیں آپ جو گفتگو آپ نے کی اور جس طرف ہم یعنی اب تک کے آج کے دور کے اور آگے کی ہم بات کر رہے ہیں، تو وہاں پر سائنس کا ایک بہت ہی بنیادی کردار نظر آتا ہے، اور اس میں یقیناً عقل کا بہت بڑا دخل ہے۔ تو آج میڈیکل سائنس یعنی جو یہ والا بالخصوص معاملہ ہے ہم جس پرستی کا یا اس طرح کا دوسرا، وہ کہتے ہیں کہ یہ اس کا تعلق جس طرح آپ نے فرمایا کہ ان کو ہم دعوت دیں گے، اس کا تعلق وہ کہتے ہیں کہ میڈیکلی یہ چیز اب ثابت ہے کہ یہ انسان کا ایک بنیادی رجحان ہو سکتا ہے۔ تو اگر ہم کسی کو اس طرح دعوت بھی دیتے ہیں، اس کا مطلب ہے کہ ہم جو سائنسی دلائل ہیں یا جو سائنسی فائنڈنگز ہیں، ہم اس کے اگینسٹ جا رہے ہیں، جو کہ آج کے معاشرے میں، خاص طور پہ مغربی معاشرے میں اور آگے کے معاشرے میں قابل قبول نہیں ہوگا۔ تو یہ میرا کمنٹ تھا۔ اس پر میرا کمنٹ یہ ہے کہ اگر سائنس اس نتیجے تک پہنچ جاتی ہے کہ یہ نسلوں کے اندر جس طرح انسانی جینز ٹرانسفارم ہوتے ہیں، جینیاتی عمل کے نتیجے میں بہت ساری موروثی چیزیں میں پیچھے سے انہیرنٹ لے کے آتا ہوں، اسی نوعیت کا ایک مرض یہ بھی بن چکا ہے، تو پھر ہم اس کے علاج کی کوشش کریں گے۔ ہم لوگوں کو بتائیں گے کہ دنیا کے اندر یہ فطرت کا بنایا ہوا طریقہ ہے، اور جس طرح انسانوں کو بعض بیماریاں لاحق ہو جاتی ہیں، وہ بیماریاں ہی رہتی ہیں۔ انسان 2 ہاتھ لے کر پیدا ہوئے ہیں، بہت سارے ایسے خاندان ہیں جن کے اندر لوگ ہی اپاہج پیدا ہوتے ہیں، جن کے اندر ان کے جسمانی ساخت مختلف ہوتی ہے، تو انہیں بھی یہی بتایا جائے گا کہ اس چیز کا پھر علاج ہونا چاہیے۔ اگر یہ چیز ابھی پیدا ہوئی ہے اور یہ چیز پیدا ہو کر اس جگہ پر پہنچ رہی ہے، اگرچہ یہ بھی ایک انکشاف ہے کہ سائنس نے اس پر کوئی دو ٹوک بات کر دی ہے، لیکن میں بفرض محال اس کو مان بھی لوں، تب بھی ہم مکالمے کی پوزیشن میں ہم انہیں بتائیں گے کہ دیکھیے اس کا علاج کرنا چاہیے، ہمیں اس کو ہم ختم کریں۔ اس کے نتیجے میں جو خاندان کا ادارہ ہے، جو انسانیت کی بقا کا ادارہ ہے، جو ماں باپ کا رشتہ اور تصور ہے، وہ رشتہ اور تصور اصل ہے۔ آپ یہ دیکھیے کہ اس کے اصل ہونے کی سب سے بڑی علامت یہ ہے کہ خود ہم جنس پرستی کے اندر بھی وہ رشتے تخیل میں کریٹ کیے جاتے ہیں کہ ایک ماں ہے اور ایک باپ ہے، کیونکہ خاندان کا ادارہ آگے بڑھ نہیں سکتا۔ ذمہ داریاں کریٹ کی جاتی ہیں کہ ایک کمائے گا، ایک بچے کی کفالت کرے گا، ذمہ داری کرے گا، بچہ چاہے آپ نے گود لیا ہو۔ تو وہ پورا تصور ہم سمجھانے کی پوزیشن میں ہے کہ جس کو ریپلیکیٹ کیا جا رہا ہے وہ اپنی فطری اساس میں دنیا میں موجود ہے۔ اسی سے ریلیٹڈ ایک کوسچن یا ایک کمنٹ میری طرف، ابھی میں سوچ رہا تھا کہ جیسے آپ نے ابھی کہا کہ ہم اس کو سمجھائیں گے کہ یہ ایک ان نیچرل چیز ہے، آپ اس کو کیوں سمجھا رہے ہیں یہ ایک ان نیچرل چیز ہے؟ کیونکہ آپ کو کسی نے بتایا ہے کہ یہ ان نیچرل ہے، رائٹ؟ تو اگر سائنسی علوم ریشنل تھنکنگ ہی بیسز ہیں، تو پھر ہم کہاں پہ پہنچ کے ریلیجن کی طرف واپس پلٹیں گے اگر ہم ریشنل تھنکنگ کو یہ اپنے اس میں رکھیں؟ مجھے سائنس نے نہیں بتایا کہ اس کے اندر کوئی قباحت ہے، مجھے اللہ کے پیغمبروں نے بتایا کہ اس کے اندر قباحت ہے، اور پیغمبروں نے جس اصول پہ بتایا ہے وہ پاکیزگی اور طہارت کا اصول ہے۔ سائنس کا تو یہ موضوع ہی نہیں ہے۔ بہت سادہ سی بات ہے، کچھ مشاہدات کے نتیجے میں ایک چیز مجھے یہ بتائی جا رہی ہے کہ وہ فطرت کے خلاف نہیں ہے، بلکہ وہ انسان لے کر دنیا میں آتا ہے۔ یہ ایک علم ہے جو میرے سامنے شیئر کیا جاتا ہے، میں اس کے مقابلے میں اپنے تجربے، اپنے مشاہدے، اس کے نتیجے میں پیدا ہونے والے اپنے استنباطی علم، اپنے استقاء سے ایک دوسرا علم رکھ دیتا ہوں۔ وہ علم رکھنے کے بعد میں مذہب کی روشنی میں مذہب کے استدلالات کی سامنے رکھ کر لوگوں کو یہ دعوت دیتا ہوں کہ یہ جو مذہب بات کرتا ہے اس سے مختلف رویے کی، اس کی یہ فنڈامنٹل آئیڈیالوجیکل روٹس یا بیسز ہیں۔ مذہب پاکیزگی چاہتا ہے، پاکیزگی کی دعوت دیتا ہے۔ یہ عمل جن جگہوں پر ہوتے ہیں وہ غیر پاکیزہ جگہ ہیں۔ مذہب ایک معاشرت قائم کرتا ہے، دنیا کا ایک نظام ہے، فطرت اس پہ کھڑی ہے، ماں بچے پیدا کرتی ہے، وہ بچے خاندان کی صورت میں ایک تحفظ کے اندر جیتے ہیں، اس کے ذریعے سوسائٹی ایک ماحول پیدا کرتی ہے جس میں لوگ اپنے آپ کو پیوریفائی کر کے دنیا کے اسٹیج سے چلے جاتے ہیں۔ مذہب کا مقدمہ موت کا ہے، سائنس کا مقدمہ موجود کا ہے، حاضر کا ہے، مشاہدے کا ہے، تجربے کا ہے۔ تو آپ نے سوال یہ کیا کہ میں
اس کو مذہب کی بنیاد پر یہ کیوں بتاتا ہوں جبکہ مجھے سائنس کی بنیاد پہ یہ چیزیں حقائق میرے سامنے آ رہے ہیں کہ بھائی یہ تو انسان کی جینیاتی عمل اور اس کی جو موروثی چیزیں ہیں اس کی وجہ سے پیدا ہو جاتی ہے. اس لیے بتا رہے ہیں اسے کہ یہ مذہب کا موضوع ہے کہ ہم نے اس کو اس سے بچانا ہے, یہ سائنس کا موضوع نہیں ہے. سائنس ہمیں یہ بتائے گی کہ یہ عمل ہو رہا ہے, ہم اس کو یہ بتائیں گے کہ اس عمل کو نہیں ہونا چاہیے ہے, اس کو روکنا ہے. آپ مجھ سے پوچھیں گے ہم یہ کیوں بتائیں گے؟ دنیا کے ہر معاملے میں ہم یہ بتاتے ہیں. ہمارے اندر آزادانہ جنسی اختلاط کی صلاحیت موجود ہے کہ نہیں ہے؟ ہر انسان میں موجود ہے, چاہے جس سے رشتہ قائم کر لے. لیکن ہم انسان ہی اپنے دائرے میں اصول بناتے ہیں, ضابطے بناتے ہیں, قاعدے بناتے ہیں. مثلا ایک یونیورسٹی کا پروفیسر اپنی طالبہ کے ساتھ افیئر نہیں چلا سکتا کیونکہ اس سے وہ ماحول, وہ معاشرت, وہ تقدس رشتے کا متاثر ہوتا ہے. تو یہ ایک تصور ہے جو ہم نے بنایا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ ہم نے یہ محسوس کیا ہے کہ اس سے انسانیت اور اس کے تحفظ میں کوئی قدغن پیدا ہوتی ہے. مذہب اس کو بڑی سطح پر معاشرے میں پھیلا دیتا ہے کہ اگر آپ یہ آزادانہ جنسی اختلاط کریں گے تو معاشرتی طور پہ انسانی نسل اور اس کی بقا میں کچھ مسائل پیدا ہو جائیں گے. تو ہم ہر جگہ یہی کر رہے ہوتے ہیں, دنیا میں یہی کر رہے ہوتے ہیں. سائنس کے اپنے میدان میں اس پہ بحثیں ہوتی ہیں, تو وہ بحثیں کس بنیاد پہ ہوتی ہیں؟ عالمگیر اخلاقیات ہی کی بنیاد پہ ہوتی ہیں. عالمگیر اخلاقیات کے اطلاقات میں آپ اختلاف کر سکتے ہیں. جس پورے مسئلے پہ آپ بات کر رہے ہیں ایک اطلاقی مسئلہ ہے. اس اطلاقی مسئلے میں آپ کو یہ بتاؤں گا کہ دیکھیے فطرت کیا کہتی ہے, فطرت کے کیا استدلالات ہیں. آپ مجھے بتائیں گے نہیں فطرت تو اس وقت یہ کہہ رہی ہے. ہم دونوں اس پر ڈیبیٹ کریں گے, استدلال کے ذریعے ایک نتیجے تک پہنچ جائیں گے. آپ کو حق ہے آپ اپنے نتیجے پر قائم رہیں, مجھے حق ہے کہ میں اگر کسی مذہبی نقطہ نظر کو درست سمجھتا ہوں, اس کے نظریات کو علمی عقلی طور پہ کوالیفائی کر کے پریزنٹ کرنے کی پوزیشن میں ہوں, تو میں لوگوں کو دعوت دوں گا اور بتاؤں گا کہ اس عمل سے دور رہو.